آ رہے ہیں یہاں پہ مشرکین رہا کرتے تھے. یہ بھی مشرکین کی وادیاں تھی. اور یہ سامنے وہ جو کچی مٹی کے پرانے مکانات نظر آ رہے ہیں وہ دور تک دیکھیں, وہ سامنے وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی, روڈ بن گئے, بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ گئی. ابھی نیچے جائیں گے ہم, وہاں سامنے مسجد رسول ہے, وہ قیمتی وہ خوبصورت مقام کہ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دن بھی طائف میں قیام فرمایا, وہ نیچے مسجد ہے, اس مسجد کا نام ہے مسجد رسول. وہ مسجد رسول کے جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. اور ایک دن مشرکین نے بہت زیادہ پتھر برسائے, اتنے پتھر برسائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی لہو لہان ہو گئے. اور جب لہو لہان ہوئے تو برداشت کرتے رہے پتھروں کو, تو یہاں کے جو آباش تھے آوارہ لڑکے نوجوان, وہ پہاڑ پر چڑھ گئے. اور پہاڑ پر جب چڑھ گئے تو جب وہ پتھر برسانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے غلام تھے زید بن حارث, وہ کبھی آپ کے آگے آتے کبھی پیچھے آتے کہ پتھر مجھے لگ جائیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ لگیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کو برداشت کرتے رہے, پتھر کھاتے رہے. اتنے پتھر برسائے گئے مشرکین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی لہو لہان ہو گئے. اور جب لہو لہان ہوئے تو اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر جو آباش تھے یہاں کے نوجوان آوارہ لڑکے جو مشرکین نے آپ کے پیچھے لگائے, جب وہ پتھر برسانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رضا سے آ رہے ہو تو پتھروں کو پھینکو, اور اگر مشرکین کی رضا سے آ رہے ہو تو رک جاؤ, تو پتھر رک گئے. یہی وہ قیمتی خوبصورت مقام ہے کہ جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں قیام فرمایا. اور یہ ہمارے پیچھے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک یہ پہاڑ اور ایک یہ سامنے پہاڑ دیکھیں, اور یہ بیچ میں مشرکین کی وادیاں. جب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ سے عرض کی کہ اے میرے پاک پروردگار, آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا, اور دیکھیں کہ طائف کے مشرکین نے میرا کیا حال کر دیا اور مجھے لہو لہان کر دیا. تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھا, ساتوں آسمان لرز گئے, اور اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہیں, ان کے پاس پہنچو. تو جیسے ہی فرشتے یہاں پر پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ حکم دیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان, ایک یہ پہاڑ اور ایک یہ پہاڑ, ان دو پہاڑوں کے درمیان ان مشرکین کو کچل دیں, تباہ و برباد کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اگر عذاب آنا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, ساری کی ساری قوم پانی میں بہہ گئی, غرق ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, پتھر کے بن گئے. شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. اگر آپ چاہتے تو ایک لمحے میں حکم دیتے فرشتوں کو اور ساری کی سارے یہ مشرکین تباہ و برباد ہو جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان کی نسلوں میں سے کوئی دین اسلام قبول کر لے. اور محمد بن قاسم کا نام سنا آپ نے؟ وہ محمد بن قاسم ایک 17 سال کا نوجوان, نہ جانے کہاں سے اس کا سلسلہ چلا اور نہ جانے کتنے علاقوں کو فتح کرتے کرتے مسلمانوں کو اس نے فتح دلوائی. وہ محمد بن قاسم کی اللہ پاک نے انہی مشرکین کی نسلوں میں سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. تو یہ بہت ہی قیمتی, بہت ہی مقدس سرزمین پہ آپ لوگ موجود ہیں. وقت بدل گیا, جگہیں بدل گئی, کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے. یہ مسجد رسول آج بھی اپنے مقام پر موجود ہے. وقت کے ساتھ تبدیلیاں کی گئی, یہ وادیاں وہی کی وہی موجود ہیں. اور یہ وہ پہاڑ جہاں سے مشرکین پتھر پھینکا کرتے تھے, آج آپ لوگوں کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ 7 سمندر پار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کو, تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے اس وقت ہم طائف کے اندر موجود ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. تو اب چلتے ہیں نیچے. مسجد بند ہے, اس پہ کسی قسم کی کوئی اذان نہیں دی جاتی, کوئی نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا. لوگ آتے ہیں, زیارت کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. جانا ہے نیچے, چلیں. اور پھر اب باغ میں چلتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ نوافل پڑھیں گے اور پھر اگلی زیارت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. آئیے ادھر سے, آئیے ادھر سے, ادھر سے, ادھر سے. یا علی الفلاح حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کے زائرین طائف شہر کی زیارت کر رہے ہیں. اور یہ
منصور احمد صاحب کی گفتگو کے بعد اب ہمارے تمام حاجی مسجد رسول اللہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہ راستہ، یہ پہاڑوں کے اوپر سے راستہ ہے. حی علی الفلاح حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کے یہ تمام زائرین اوپر سے زیارت کرنے کے بعد یہ مسجد رسول اللہ کی طرف اب روانہ ہوئے ہیں. مسجد رسول اللہ پر جائیں گے، مسجد رسول اللہ کی زیارت کریں گے. مسجد رسول اللہ کے قریب وہ پتھر جہاں پر آپ طائف کے مشرکین کے ستانے کے بعد، پریشان کرنے کے بعد جس پتھر سے آپ کمر لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھے، وہ پتھر بھی یہاں موجود ہے اور اس پتھر کی بھی زیارت کریں گے. مسجد رسول اللہ کی بھی زیارت کریں گے. یہ دیکھیے حی علی الفلاح حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کے یہ زائرین، یہ آج 49 زائرین 49 زائرین الحمدللہ طائف شہر کی زیارت کے لیے آئے ہیں. میں حی علی الفلاح حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کا اونر ہونے کے ناطے میں اپنے حاجیوں کے ساتھ خود طائف شہر میں موجود ہوں اور ان کے ساتھ ہوں. ہماری کوشش اور محنت یہی ہے کہ ہمارا کوئی حاجی کسی طرح کی پریشانی نہ اٹھائے. ہم مکۃ المکرمہ کی زیارات، چاہے وہ پیدل کی ہوں، چاہے وہ بس کی مقدس زیارات ہوں، وہ زیارات یا طائف کی زیارات ہو، یعنی کہ ایک ٹرپ پہ یہ کم از کم 3 عمرے ہم کراتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے حاجیوں کے ساتھ قدم بہ قدم ہر جگہ ہر زیارت میں ساتھ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ حاجیوں کو لائے کہیں بھی لا کر کے چھوڑ دیا اور حاجی پریشان ہو رہے ہیں، راستوں پہ بھٹک رہے ہیں، ان کو گائیڈ کوئی نہیں کر رہا. تو یہ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری کہیں سے کہیں بھی ہماری لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے. ہم تو خود اپنے حاجیوں کے ساتھ آتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. قدم بہ قدم جو ہسٹری آف اسلام کی مقدس زیارات ہیں ان کے بارے میں اپنے حاجیوں کو بتانا، سمجھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں. یہ اوپر ہم پہاڑ کے اوپر سے ہم لوگ نیچے آ گئے ہیں. یہ ہمارا پورا قافلہ یہاں موجود ہے اور اب ہم پہنچے ہیں مسجد رسول اللہ پر. میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو مسجد رسول اللہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ بند ہے. اور جب ہم لوگ یہاں 2018-19 میں آتے تھے تو یہ سارے مقام کھلے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ابھی یہاں سعودی حکومت نے پابندیاں لگا دی ہیں اور ان مقامات کو بند کر دیا ہے. میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کسی نہ کسی طرح آپ کو زیارت کرا سکوں. اور یہ میں یہاں ایک پتھر ہے، اس سے اوپر چڑھ کر انشاءاللہ آپ کو مسجد رسول اللہ کی زیارت یہ میں کرا رہا ہوں. یہ دیکھیے یہ مسجد رسول اللہ ہے. نوجوان ساتھی کبھی کبھی اندر چلے جاتے ہیں، لیکن میں احتراماً اندر جانا پسند نہیں کرتا ہوں، صحیح نہیں سمجھتا ہوں. اور وہ پتھر جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب طائف کے مشرکین نے پریشان کیا، ستایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں آئے اور جس پتھر سے ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے تو وہ سامنے وہ پتھر دیکھیے آپ کو نظر آئے گا، جہاں پر یہ سفید کرتے پاجامے میں حاجی کھڑے ہیں. ان کے پیچھے جو یہ پتھر ہے جس کو بند کیا ہوا ہے، یہ وہی پتھر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر سنا ہے. اور یہ مسجد رسول اللہ ہے. یہ دیکھیے گا مسجد رسول اللہ میں کچھ حاجی جا بھی رہے ہیں اندر، اوپر سے چڑھ کے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن احترام کی بات یہ ہے کہ جانا نہیں چاہیے. اور یہ بھاری ایک بھیڑ باہر ہے جو اندر نہیں جا رہے ہیں. اور ادھر یہ وہ پہاڑ جہاں سے مشرکین نے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی تھی. آج بھی یہ پتھر ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں. آ جاؤ میں کوشش کرتا ہوں یہ پہاڑ آپ کو نیچے سے جا کے اچھے طریقے سے دکھاؤں. ایسا لگتا ہے جیسے پتھر آج بھی اوپر آسمان کی طرف سے پہاڑ کی طرف سے زمین کی طرف گرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ بہت ہی ایک الگ منظر ہے, دیکھ کر کے بہت الگ لگتا ہے. دیکھے گا اوپر سے ایسا لگتا ہے جیسے پتھر نیچے کی طرف گرتے ہوئے آ رہے ہیں, جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں تو نیچے آ جائیں, لیکن اگر مشرکین کی سازش ہے تو وہیں رک جائیں. تو یہ پتھر وہیں رک گئے تھے. آج بھی جیسے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے یہ مسجد رسول اللہ کی زیارت میں آپ کو یہ حاجی یہاں پہ زیارت کر رہے ہیں. اور باقی انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا.